خواہ ہوں. میرے گھر میں شادی تھی, بلکہ ابھی کھانا نہیں کھلا تھا تو ہم آ گئے, لیکن آپ سب کو انتظار کے لیے اس کے لیے معذرت خواہ. تھوڑی دیر پہلے کامران بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ یہ جو پارٹی بنانا یا جو باڑ لگانے کی انہوں نے بات کی ہے نا, تو یہ باڑ ہم نے کس چیز کے سامنے لگائی ہے اس کا اندازہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک ریت اور ایک رسم چلی ہوئی تھی کہ معذرت کے ساتھ جے کہ راجہ اور آسان جے کہ باسی اور آسان وہ ہے کہ اسی آسکون ہونے یہاں سیاست کرنے لے, آسکون ہونے یہاں اچھی طے عوام نے آستہ بولے لے تو اپنی آواز چائے لے. یہ ہمارا ایک صدیوں سے ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ عام آدمی کے لیے سیاست کو شجر ممنوعہ بنا دیا گیا تھا, اور ہم نے جب اس جدوجہد کی بنیاد رکھی تو ہم اس کلچر سے تنگ آ کے ہم سیاست میں اترے. ہم اس کلچر سے جب ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھتے تھے تو ہمارے بھی دل کڑتے تھے. کبھی کبھی کسی کا کہا ہوا ایک جملہ آپ کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے. تو ہمیں کسی نے ایک دفعہ ایک چھوٹا سا تانا دیا کہ تساں بھی تے بیٹھے ڈرائنگ روم وچ گلاں ہی بانے ہو نا, تساں کیا کیتا. وہ چیز ہمیں چبھی اور اس چیز نے ہمیں غیرت دلائی کہ ہم بجائے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنے کے ہم باہر نکلیں, میدان میں اتریں اور لوگوں کی آواز بنیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا کے اندر جتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, جتنی بڑی انسانیت کے لیے اچھے کام ہوئے, اس کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ 2 لوگ جو پہلی دفعہ آپس میں بیٹھ کے ایک مکالمہ کرتے ہیں اور اس مکالمے کو اس کے پیچھے تحریک پیدا کرتے ہیں اور اس تحریک کو عوام کی زندگی بدلنے میں کردار ادا کرتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کی سنت کو زندہ کیے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سابقون الاولون چند لوگ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے, نظریے کو اپنانے والے چند لوگ تھے. تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے, ہم تو ان کے پاؤں کی دھول اور خاک بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے اس میں ہمارے لیے مثالیں, ہمارے لیے مشعل راہ, ہمارے لیے حکمت عملی, ہمارے لیے طریقہ کار وضع کر دیے گئے. ٹھیک ہے, تو ان کے نظریے کو اپنانے والے جو چند لوگ تھے, جب انہوں نے آواز لگائی تو آہستہ آہستہ قافلہ بنتا ہے. کبھی بھی, اور یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کم من قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ. اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے, میں حافظ قرآن نہیں ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جو کم تعداد والے ہوتے ہیں وہ زیادہ اکثریت تعداد والوں پہ غلبہ پاتے ہیں. تو میں موضوع سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہوں. ہم نے گزشتہ 1 سال میں کیا کیا, بہت ساری چیزیں. سب سے پہلی اور سب سے جو بنیادی جزو ہوتا ہے کسی تحریک کا, وہ ایک نظریہ اور ایک بیانیہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں نظریہ اور بیانیہ کیا ہوتا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے ساری زندگی محنت کرتے ہیں, پیسہ کما لیتے ہیں, اولاد پہ لگاتے رہتے ہیں, جب اولاد بھی منہ موڑ لیتی ہے تو پھر سوچتے ہیں یار اپنی پہچان بنانی چاہیے. تو ہم نے اپنی پہچان بنانے کے لیے سیاست میں ہم نہیں آئے, ہم نے پیسہ کمانے کو اپنی پہلی پرائیورٹی نہیں رکھا. ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں, کئی دفعہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے, میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ جو تحریکیں ناکام ہوتی ہیں نا, ان تحریکوں کی ناکامی کی جو 2 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں, وہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اخلاص کا نہ ہونا, اور دوسرا دلوں میں خوف کا ہونا. اگر آپ کے دل کے اندر ڈر ہے, ناکام ہونے کا ڈر, اگر ناکام ہونے کا ڈر آپ کے اندر موجود ہے تو آپ کی ناکامی لکھی ہوئی ہے. ہم نے ناکامی کا خوف اپنے اوپر سے اتار دیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کو بہت بڑا کوئی کام کر دیں گے. اپنا ویژن بڑا رکھنا چاہیے, اپنی منزل کا تعین ہونا چاہیے, لیکن یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر لیں گے. الحمدللہ جو قافلہ 2 لوگوں سے شروع ہوا تھا, آج ایک بہت بڑا, اس سے پہلے ہم ایک امپیکٹفل کام مری کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں, اور جہاں پہ بھی عوامی مفاد کی کوئی بات آتی ہے تو وہاں پہ عام آدمی لیگ کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چند مثالیں دینا چاہتا ہوں جو گزشتہ 1 سال میں ہم نے کی. تو سب سے پہلے ہم نے اہلیان مری کو, یا ایک میں سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ چیز پاکستان میں پھیلے گی, اگر ہمارے دلوں کے اندر میل اور گند نہ ہوا تو یہ ملک گیر تحریک بنے گی انشاءاللہ. اگر ہم اپنی
واہ کے لیے اور اپنے چند پیسوں کے لیے اور اپنی یعنی کہ ہماری پہچان بن جائے, ہم سیاستدان بن جائے, لوگ ہمیں پہچاننا شروع ہو جائے, لوگ ہم سے آ کے آٹوگراف مانگنا شروع ہو جائے. اگر یہ حب جا اور حب مال ہم میں نہ آیا تو خدا کی قسم انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اور یہ راسخ ہے یہ بات کہ یہ تحریک پورے پاکستان میں پھیلے گی. اخلاص ہونا چاہیے. تو ہم نے سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں جو ہماری پہلی کامیابی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, وہ یہ تھا کہ ہمارا نقطۂ نظر, ہمارا نظریہ, ہمارا جو عام آدمی کا جو بیانیہ تھا وہ ہم نے لوگوں میں نہ صرف اس کا تعارف پیدا کیا بلکہ جو موجودہ سیاستدان تھے وہ اب ہر جگہ خود کو اپنے آپ کو اپنے پوسٹروں کے اوپر عام آدمی کا نمائندہ لکھوانا شروع ہو گئی. یہ ہماری پہلی کامیابی ہے. تو عام آدمی کی پہلی آواز تو یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے مری کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے ہمارے بیانیے کو اپنا لیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں ہے. جب تک آپ عام انسانوں کی فلاح کی بات اور کام نہیں کریں گے, صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات کرنا بہت آسان ہے, نظریے ہزاروں آتے ہیں, ہزاروں جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ گلی محلے میں پڑے ہوئے کسی بھی نظریے کو اٹھا لیں, اگر آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ اس میں محنت کرنا شروع کر دیں تو آپ تھوڑا یا زیادہ امپیکٹ ضرور کریٹ کریں گے. اخلاص ہونا چاہیے, اس کے اوپر آپ کا یقین ہونا چاہیے, دل سے آپ کے دل میں وہ چیز راسخ ہونی چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ سچ بات ہے, یہ مصلحت کے تحت کی ہوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مجھے وقتی طور پہ فائدہ دے گی اور پھر ختم ہو جائے گی. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ یونیورسل ہوتی ہیں. دنیا کے اندر ہر جگہ پہ جو تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ عام آدمی کی تحریکیں تھیں. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر آپ دیکھ لیں, ہندوستان کے اندر, ٹھیک ہے ہمارا وہ دشمن بھی ہوگا, سارا کچھ ہوگا, لیکن انہوں نے ایک شخص, انا ہزارے ایک آدمی تھا, اس نے بیٹھ کے ایک بات کر دی. ایک دوسرا تھا میری طرح کا پاگل, اس نے اٹھا کے اس نے کہا نہیں جی ہم یہ کام کریں گے. آج ہندوستان کے اندر 2 اسٹیٹس کے اندر ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے, تیسری کے اندر انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے. اور انہوں نے کیا کیا, اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے 200 یونٹ 300 یونٹ بجلی مفت عام آدمی کو دے رہے, ٹھیک ہے, اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک طاقت مجتمع کر لی ہے. بات سمجھتے ہوئے, چیز آگے پھیلتے ہوئے ضرور وقت لگتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے ایک نظریہ دیا, ایک عام آدمی کو ایک پلیٹ فارم دے دیا. لوگوں کے پاس ایک پلیٹ فارم آ گیا, وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. آگے کوئی بھی یہاں پہ آ کے اپنی بات کہنا چاہے, اپنی بات لوگوں تک پہنچانا چاہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہمارے پاس ایک طاقت ہے, ہم اس کے ذریعے اپنی بات پہنچا لیتے ہیں. بہت سارے خاموش بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ابھی کہ یہ کیا کریں گے, کدھر جائیں گے, نکے ہوئے کیا کرے گی انسان, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود کریٹ کرے گا. پھر ہم نے اس بیانیے کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو جوڑا اور ہم نے اس کے اوپر ایک ایگزیکٹو کونسل تشکیل دی. پھر ہم نے اس جماعت کا آئین بنایا, ایک عبوری آئین, اور ایک منشور ہم نے دے دیا. ایک منشور کا ایک کچھ حصہ جو ہمارا انتخابی منشور ہے وہ بھی آپ تک پہنچ بھی جائے گا. پھر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس جیب میں پیسے ہوں, جب آپ کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہوں, جب آپ کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہوں, تو پھر تو میدان میں چھلانگ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. پیسے تھے یار کری انسان, ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے. ہمارا تو وہ حال ہے کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس. تو ہم نے پیسوں کا انتظار نہیں کیا کہ 40 سال لائی تو پہلے پیسے کما سا, رام لال ایک کرساں تو پھر سیاست کرساں, جی راجا اور اچھی رے سیاست کرن, بڑی پراڈو کی نیند ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے 40 سال انتظار کرنے کے ہم کیوں نہ ابھی سے اپنی جدوجہد شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی ڈالی الحمدللہ. اور پھر ہم نے جو ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ صرف لوگ اس لیے الیکشن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ می کوئی فون کرسی تھا آخسی یارو 8.5 بہی رہے ہو 10 لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ چاہیے کہ نو. تو ہمارا تو وہ نظریہ تو تھا نہیں. ہم نے تو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا اس کو کہ ہم جب تک زندہ ہے ہم نے اس تحریک کے ساتھ اس کام کو لے کے آگے چلنا ہے, جڑے رہنا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک ہم سے کام لیا ہم وہاں تک کام کریں گے. ہم اس کو اپنی ذات کا کام سمجھ کے نہیں کر رہے, ہم اس کو اللہ کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اسلامی ٹچ دینا بہت آسان ہوتا ہے, دین کے اوپر چل کے واقعی کسی چیز کو آگے لے کے چلنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے جو پچھلے ضمنی انتخابات تھے اس کے اندر بھی ہم نے اپنے امیدوار دیے. اور ہمارے ہاں امیدوار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ امیدوار بن گیا ہے تو وہی بنے گا. کل کو آپ میں سے کھڑا ہوا کوئی بھی آدمی قابلیت کی بنیاد پہ, محنت کی بنیاد پہ آ کے اس کی جگہ بڑے آرام سے لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ابھی بیٹھے ہوئے, جیسے ہماری ایک
کوئی ایک فورم ہے جس کے پاس اختیار ہے, وہ ووٹنگ کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی اس دفعہ ہم نے اس کو نہیں انتخاب کے لیے کھڑا کرنا, اس کو کھڑا کرنا ہے, تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اچھا, اس کے بعد مری کا مقدمہ ہم نے ہر جگہ پہ لڑا, جہاں پہ بھی ہمیں آواز دی گئی, جہاں پہ ہم نے سمجھا کہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تو وہ ہم نے اٹھائی, چاہے وہ مری امپرومنٹ ٹرسٹ کا مقدمہ ہو, لیکن اس کا میں اس لیے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ میرا ذاتی مسئلہ بھی ہے, شاید وہ مری کا مسئلہ ہے, لیکن میں خود بھی وہیں کا رہائش پذیر ہوں. ہم نے مہنگائی کے خلاف اس وقت احتجاج کرنا شروع کیے جب مری میں مہنگائی کا نام کوئی بھی نہیں لیتا تھا, کہتے تھے سارے لیکن نام کوئی بھی نہیں لیتا تھا. جو ہمارا ایک چھوٹا سا ایشو ہوا صادقہ آباد, چھوٹا تو نہیں, میرے خیال سے مری والوں کی غیرت کا امتحان تھا, بہت بڑا یہ واقعہ تھا کہ صادقہ آباد سے ہمارے جو بچے اغوا ہوئے, جو خواتین کو جن کو اغوا کیا گیا, اس کے اوپر میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, جس مؤثر طریقے سے عام آدمی لیگ نے آواز اٹھائی ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سہم گئے تھے کہ یہ کیا بنے ہوئے. ہم کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے الحمدللہ, ہمیں بھی اتنا ہی خوف تھا اٹھائے جانے کا, کالے ڈالے ہمارے لیے بھی اتنی آسانی سے پہنچ سکتے تھے, لیکن ہم کیونکہ حق پہ تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ واقعی مری کی غیرت کا مسئلہ ہے, تو ہم نے کسی مصلحت کو روا نہیں رکھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ 2-3 دن کے اندر اندر وہ بچے بھی بازیاب ہوئے, وہ ساری چیزیں ہوئی. پھر اس کے بعد اسکول کے ایشو کی بات کی تھوڑی دیر پہلے کامران بھائی نے, تو ہم لوگ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو مری کے اندر اٹھ کے اس لیول پہ جا کے ایک احتجاج بھی ہوا, اور ظہیر چچو وغیرہ اور ان کے سارے لوگوں نے کیا, ہم اس کے بعد اس میں شامل ہوئے, ہم نے اپنی بات کی, اپنی آواز لوگوں تک پہنچائی, ہم نے عدلیہ سے بات کی, ہم نے باقی لوگوں سے اپنے جو تحفظات تھے وہ رکھے. ہمارا مطالبہ صرف اتنا سا تھا اور ہے کہ اگر آپ کو اسکول ختم کرنا ہے, اگر آپ کو وہ جگہ چاہیے اپنے کسی مقصد کے لیے, تو اس کا سمپل سا طریقہ کار ہے کہ آپ متبادل اسکول بنا کے بچوں کو وہاں پہ شفٹ کر کے اس کے بعد آپ شوق سے لے لیں. ہمارا مقصد تو تعلیم ہے, تھا اور رہے گا. ہم تو تعلیم کی بات کرتے ہیں اور تعلیم کی بات کرتے رہیں گے. اس کے بعد روات کے جو گیس کے ایشوز تھے, اس کے اوپر ہمارے عثمان بھائی ہمیشہ صف اول کا انہوں نے کردار ادا کیا. آج الحمدللہ وہاں پہ پائپ تو ڈل گئے. میں پچھلے دنوں ایک فوتگی پہ گیا تو جگہ جگہ پائپ باہر نکلے ہوئے تھے, اللہ کرے اس میں گیس بھی آنا شروع ہو جائے. پھر اس کے بعد میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں. روات کے گراؤنڈ کا ایشو تھا. روات کے جو کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر سمجھے اشرافیہ قبضہ کرنا چاہتی تھی کہ جی وہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا سپورٹس کمپلیکس بنے گا, ادھر ہمارے بچے آ کے کھیلیں گے, تو غریب آدمی کے بچے کو تو اس کے اندر سے کسی نے داخلہ بھی نہیں دینا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے اس پہ ان کے ساتھ مل کے, اہلیان روات کے ساتھ مل کے ایک آواز بلند کی. آج الحمدللہ وہاں پہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ بھی ہو چکا ہے, وہاں پہ بڑا کرکٹ کا میلہ بھی سجا ہے ماشاءاللہ. ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے میدانوں کو آباد رکھے. اور میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال اور دینا چاہتا ہوں کہ آواز اٹھانا کیا ہوتا ہے. ایک ایشو ہوا ہل ڈھولو کے اندر. ہل ڈھولو کے اندر ایک جو بلوچستان ہاؤس تھا وہ بنانے کا ایک پروگرام ترتیب دیا گیا حکومت بلوچستان اور ہماری پنجاب حکومت کی طرف سے. بنیادی طور پہ انہوں نے جو جگہ خریدی ہوئی تھی اس بلوچستان ہاؤس کے لیے, وہ کلفٹن کیمپ کے اندر خریدی ہوئی تھی, کلفٹن ایریا کے اندر جو باسرا گلی کے قریب ہے. کاغذوں پہ وہ جگہ وہاں موجود تھی, اور بغیر کسی قانونی کارروائی کے وہ اپنی بدماشی کی بنیاد پہ آ کے لوگوں پہ FIR بھی کرواتے تھے. بہت سارے لوگوں پہ وہاں پہ مقدمات ہوئے, ان کو دبایا گیا. وہ ان میں سے خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ایک آدمی ہمارے پاس آ گیا, اس نے ہم سے آگے کہا کہ جی ہمارا ایشو ہے, آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں. تو ہم لوگوں نے اس ایشو کو لیا, اس پہ آواز اٹھائی, جیکا گلی میں احتجاج ہوا, انتظامیہ آئی, SP آفس میں بیٹھ کے اس کے اوپر مذاکرات ہوئے. ہم نے اس کے اوپر تمام جو کاغذات ہمارے پاس موجود تھے وہ ہم نے پیش کیے. تو وہ جواب ندارت والی ان کی حالت ہوئی, اور تمام تر حکومتی مشینری, تمام تر چیزوں کے ہونے کے باوجود الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کوئی کام لے لیتا ہے. اور تیسرے دن وہاں سے اس ٹھیکیدار کو اپنے پیکٹس اٹھا کے لے کے جانے پڑے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے یہ جو آپ کا جو پروسیس ہوتا ہے نا آرگنائزیشن بننے کا, ایک قوت بننے کا, آگے بڑھنے کا, یہ ایک بڑا آرگینک عمل ہوتا ہے. اور اس آرگینک عمل کے لیے صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے, دن رات محنت. آپ کی پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے, آپ ہر وقت آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے کسی اور چیز میں بھی مصروف ہے تو آپ کے ذہن, آپ کے سب کانشیس میں یہ چیز چلنی چاہیے کہ میں نے یہ 4 چیزیں کرنی ہیں. اس کے بعد بھی
लर्जिश नहीं आई, हम कभी इस चीज से परेशान नहीं हुए कि यार मारे जाएंगे, नुकसान होगा। पहली बात तो है कि हमारी तो वही बात है कि वी हैव नथिंग टू लूज, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास पाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। और वो मुझे यकीन है कि आप जैसे दोस्तों का साथ होगा, हम चंद लोग इकट्ठे होके अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने गरीब आदमी की, अपने आम आदमी की तकदीर हम लोग ही बदल सकते हैं। और ये एक मुख्तसर सा एक साल का खाका था। अगर हम इस पे, हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, हमें बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा सफ़र है, मंजिल अभी बहुत दूर है। इंशाल्लाह हम कभी भी तादाद से, हम मुट्ठी भर भी हुए, दो भी हुए, एक भी हुए, हम अपने नज़रिए के ऊपर इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और लेकिन जब आप लोग साथ मिलेंगे तो इसी नज़रिए को, इसी जद्दोजहद को मज़ीद क़ुव्वत भी मिलेगी और इंशाल्लाह वो जो मंजिल हमसे अभी बहुत दूर नज़र आती है वो बहुत करीब आ जाएगी। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, और हमें सिर्फ आपकी दुआओं की नहीं, आपके साथ की ज़रूरत है। आप हमारे साथ आके खड़े होंगे तो हमें वो क़ुव्वत मिलेगी जो इंशाल्लाह इस शहर की तकदीर ज़रूर बदलेगी। बहुत शुक्रिया।